الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے کہ جس کو سن کر آپ پر خوف خدا طاری ہو جائے گا۔ جب ایک نیک عورت سے بدکار شخص نے زنا کرنا چاہا تو ایسا کیا معجزہ ہوا کہ بدکار شخص بھی ایمان لے آیا۔ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن لونڈی کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس لونڈی کے پیچھے ہو لیا۔ جب لونڈی جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے جواب دیا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کر دے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائے۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل موجود نہیں جس کا وسیلہ دے کر میں دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیے۔ ناظرین گرامی، قصاب کی بات سن کر اس قاصد نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم آمین کہنا۔ اس قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف واپس جانے لگا۔ لیکن اس لمحے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ وہ بادل جو قصاب کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ قصاب کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ قصاب جدھر جاتا بادل اس کے ساتھ سفر کرتا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، پھر میں نے دعا کی اور تم نے آمین کہا، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ کی بارگاہوں میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ پیارے دوستو، بے شک سچی توبہ انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ توبہ کے حوالے سے قرآن کریم میں بارہا ذکر ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے دل سے توبہ کر لو۔ امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ توبہ کا ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت میں نازا ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے
سے زبانیں زدے عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑ، بیٹا زنا چھوڑ دے، بیٹا شراب نہ پیے، بیٹا توبہ کر لے، نیکی کی طرف آ جا اور میرے ساتھ چل، ہم حضرت حسن بصری کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں گے۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منت سماجت کرتی رہی، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا گیا، آخر کار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا تو اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی، تو اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا اور ماں سے کہا، اے اماں، تو ساری زندگی حسن بصری کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را ان کے پاس جا کر عرض کریں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کی خواہش پر یہ بوڑھی ماں کانپتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچی اور درخواست پیش کی، تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ ساری زندگی گناہوں میں زندگی گزارنے والا موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ حضرت حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے، تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ سن کر بے اختیار رو پڑا اور پھر اپنی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے، میری 2 وصیتیں سن لو اور ان قسم دو کہ اس وصیت پر عمل کرو گی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے دوپٹے سے میری گردن میں پھندا ڈالنا اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے۔ شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرتناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا۔ میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے اوپر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان 2 وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیا مانگتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ پیارے دوستو، اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا، حضرت، جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اب وہ جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے، شاید آپ کا جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری کی منتیں کرتی رہی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری آنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ بوڑھی ماں دوبارہ واپس آ گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت حسن بصری کھڑے ہیں۔ انہوں نے اماں سے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کا بیٹا، کہاں ہے وہ اللہ کا ولی؟ اور پھر فرمایا، اے اماں، جب آپ ملنے آئی تھی تو میں نے آنے سے انکار کیا، اسی وقت کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن، تم میرے کیسے دوست ہو؟ تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، وہ تو میرا دوست ہے، سو اے حسن، میں نے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ ناظرین گرامی، یہ ہے سچی توبہ کا اثر۔ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا موت کے وقت سچی توبہ کی بدولت اللہ رب العزت کا ولی بن گیا۔ آخر میں پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے اور اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔